تو انبیاء کرام جو ہیں، انبیاء کرام یہ اصل میں مخلوق کی ظاہری، انسانوں کی ظاہری اور باطنی اصلاح کے لیے تشریف لائے۔ انبیاء کرام صرف ظاہری اصلاح کے لیے نہیں بلکہ باطنی روحانی اصلاح کے لیے بھی تشریف لائے۔ اب سلسلہ نبوت جب ختم ہو گیا، سلسلہ نبوت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا جون سے، تو اب یہ کام دو گروہوں کے سپرد کیا گیا۔ ایک گروہ تو وہ تھا جس کو آپ علماء کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک گروہ وہ تھا جن کو آپ اولیاء کے نام سے جانتے ہیں، جن کو آپ اولیاء کے نام سے جانتے ہیں جن سے۔ تو ظاہری اصلاح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ علماء کے سپرد ہوئی، اور باطنی اصلاح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ اولیاء کے سپرد کر دی گئی، وہ اولیاء کے سپرد کر دی گئی جون سی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ تو اب ضروری تھا کہ ظاہری اصلاح کا بھی کام چلتا رہے اور باطنی اصلاح کا بھی کام چلتا رہے۔ تو اس لیے یہ تبھی ہو سکتا تھا کہ قیامت تک علماء بھی باقی رہیں اور اولیاء بھی باقی رہیں، اولیاء بھی باقی رہیں۔ اور یہ دونوں گروہ جب دنیا میں موجود ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہری اصلاح فرماتے تھے وہ تو کام کریں گے علماء، اور جو باطنی اصلاح فرماتے تھے وہ کام کریں گے اولیاء۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نماز میں علماء آپ کو بتائیں گے، مولوی صاحب بتائیں گے کہ آپ نے نماز میں جسم کو پاک کیسے کرنا ہے، جگہ کو پاک کیسے کرنا ہے، آپ نے وضو کیسے کرنا ہے، آپ نے غسل کیسے کرنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے تو قبلے کی طرف آپ نے رخ کیسے کرنا ہے، اور پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کیسے کہنی ہے، پھر آپ نے کیسے نماز جون سی یہ پڑھنی ہے۔ علماء آپ کو یہ بتائیں گے، علماء جون سی ہے۔ مگر نماز میں خلوص جو ہے اور حضور قلب جو ہے اور ریاکاری سے پاک نماز جو ہے یہ اولیاء کی مجلس میں آپ کو حاصل ہوگی، یہ اولیاء کی مجلس میں۔ علماء تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ وضو ایسے کرنا ہے، غسل ایسے کرنا ہے، استنجا ایسے کرنا ہے، قبلہ رخ ایسے کھڑے ہونا ہے۔ مگر جو اولیاء ہیں وہ اس نماز کے اندر جو خلوص ہے، جو حضور قلب ہے اور ریاکاری سے جو پاک چیزیں ہیں وہ اولیاء اللہ اس کے اندر پیدا فرمائیں گے۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے مزار پر بھی گیا ہوں الحمدللہ، ٹرکی کا شہر کونیا، وہاں بھی میں نے حاضری دی، اور جتنے بزرگوں کے میں نے پہلے نام لیے سب کے مزارات پر بندہ ناچیز نے حاضری دی۔ چشتیوں کے بادشاہ اجمیر شریف میں، سوروردیوں کے بادشاہ بغداد شریف میں، قادریوں کے بادشاہ بغداد شریف میں، نقشبندیوں کے بادشاہ بخارا شریف کے اندر، چاروں سلسلوں کے بادشاہوں کی بارگاہ میں بندہ ناچیز نے حاضری دی الحمدللہ رب العالمین جون سے۔ اسی لیے مولانا روم نے فرمایا، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سال تعت بیریا۔ کیونکہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ، یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے جون سے، یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے ان اولیاء اللہ کا، کہ یہ ان کا طریقہ کار ہی کچھ اور ہے۔ یہ انسان کو پاک، صاف اور خالص کر دیتے ہیں، ہر ریاکاری سے پاک کر دیتے ہیں، ہر ریاکاری سے پاک کر دیتے ہیں۔